السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ٹینسز کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ ٹینسز کیا ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہے وہ شاخ کو ظاہر کرتا ہے، اور ٹینس فعل یا زمانہ۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ڈیفینیشن میں ہے کہ ایسا فعل یا زمانہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ حالت میں پایا جائے۔ مثلا اس میں ہم اپنے ہیبچول ورکس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ میں روزانہ صبح سویرے اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سیر کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے جو میں کرتا ہوں، اور یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں آئے گی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی پہچان کرنا چاہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو فقرہ میں لکھ رہا ہوں آیا یہ کس برانچ سے تعلق رکھتا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پہچان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب اردو فقرات ہم لکھتے ہیں، جب اردو فقرات لکھے جاتے ہیں تو ان کے آخر میں ہے، ہوں اور ہے کا لفظ آتا ہے۔ اگر یہ تین لفظ آ جائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ فقرہ جو ہے حال کا ہے اور یہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بھی فقرہ، کوئی بھی سینٹینس جو ہے جو ان تین چیزوں پہ ختم ہوتا ہو وہ آپ کا پریزنٹ کا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس برانچ آتے ہیں، جیسے یہ تی ہے، تا۔ اگر زمانے سے پہلے تا، تی، تے آ جائے تو یہ شاخ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ شاخ جو ہے یہ ہمارے پاس مطلق ہے۔ اس کے بعد میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا وہ روزانہ ورزش کرتا ہے۔ اب وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سینٹینس ہے وہ کس پہ ختم ہوا۔ ہمارا سینٹینس ہے پہ ختم ہوا، اور ہے نے ہمیں بتایا کہ یہ زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ حال کا۔ ہمیں اس فقرے سے یہ تو پتہ چل گیا یہ جو ہم نے سینٹینس لکھا ہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ کا سینٹینس ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں زمانے کے تا کا لفظ آ گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تا، تی، تے یہ برانچز کو، شاخ کو ظاہر کرتا ہے، اور تا، تی، تے مطلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے ایسے کہ یہ زمانہ ہے، اور زمانہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس شاخ ہے، اور شاخ ہمارے پاس مطلق ہے۔ اب ان دو چیزوں سے ہمیں پتہ چل گیا، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کون سی شاخ ہے، اور دوسرا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس زمانہ کون سا ہے۔ اب جی جو چیز کام کرنے والی ہوتی ہے اس کو ہم سبجیکٹ کا نام دیتے ہیں، جس کے اوپر کام ہو اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اور جو چیز ہمارے پاس باقی ہو جائے اس کو ہم ریمیننگ پارٹ کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ آبجیکٹ سے ظاہر ہوئے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک سینٹینس کے بارے میں بتاتا ہوں، ہاؤ ٹو میک سینٹینس، کہ ہم یہ جو اردو والا فقرہ ہے اس کو انگلش میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، اردو کو ہم انگلش میں کیسے میک کر سکتے ہیں، کیسے بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب جب کوئی بھی سینٹینس آپ کے پاس آ جائے اس کو بنانے کے لیے فرسٹ آف آل آپ نے سبجیکٹ جو ہے اس کو یوز کرنا ہے، اس کے بعد مین ورب آتی ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ریمیننگ پارٹ، اور جہاں پہ آپ کا سینٹینس ختم ہو وہاں پہ آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سبجیکٹ ہمارے پاس وہ ہے، یہ کام کرنے والا، یہ واحد ہے، اور واحد جو ہے وہ میل ہے۔ میل کے لیے ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں،
اگر فیمیل ہوتی تو اس کے لیے ہم شی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس لگانا ہوتا ہے۔ اب فرسٹ سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس لگانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جی مین ورب ٹیک کرنا، اب اس کے ساتھ ہم نے ای ایس لگا دیا۔ اب کس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ ایکسرسائز کے اوپر، وہ ہم نے لگا دیا۔ کب ہو رہا ہے؟ ڈیلی، یہ ریمیننگ پارٹ ہے، اور آخر میں ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا فکرہ سینگولر ہے، آپ کا فکرہ واحد ہے، تو ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ ان کی جو ہم ورب یوز کریں گے ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا، اور جو سینٹینسز آپ کے یو وی دے آئے اور جمع سے اسٹارٹ ہوں، جن کے سبجیکٹ جو ہیں یو وی دے آئے اور جمع ہوں، پلورل ہوں، ان کے ساتھ آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ جیسے فرض کریں میں کہتا ہوں دے ٹیک ایکسرسائز ڈیلی۔ اب اس میں ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس دے آ گیا، اور دے جو ہے یہ پلورل ہے، جو پلورل سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ جو سینٹینسز ہی، شی، اٹ اور واحد ہوں ان کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ باقی جو جتنے بھی فقرات ہیں ان کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ یہ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اباؤٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پریزنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس حال ہے، یہ ہمارے پاس مطلق ہے، اور یہ ہمارے پاس زمانہ یا فعل ہے۔ اب جب ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس فعل پہلے آتا ہے، زمانہ درمیان میں آتا ہے، اور شاء اینڈ پہ آتی ہے۔ جب ہم اس کو انگلش میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس زمانہ پہلے آتا ہے، برانچ جو ہے وہ مڈ میں آتی ہے، اور جو زمانہ یا فعل جو اس کو ظاہر کر رہا ہے وہ لاسٹ پہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کیسے بناتے ہیں، ان کا کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔